علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندے ہاں تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید ہی تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ حمد ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہر قسم کی بڑائی اور وڈیائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمبلغین امام الحرمین والقبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے حضرات جی وقار محرم الحرام دا عظیم شان مہینہ جاری ساری حرمت والا مہینہ عزت والا مہینہ اور اسلامی مہینہ چو سب تو پہلا مہینہ اور الحمدللہ کسی ایک تاریخ سال مثالی کانفرنس فلسفہ شہادت دے اندر تشریف فرماؤ اللہ دے بندو اللہ پاک دے گھر دے اندر جتنی دل جمی دے نال توجہ دے نال انہماک دے نال وقار دے نال بیٹھیا جائے سادہ لفظوں دے اندر اس طرح سمجھو کہ جڑا آدمی اللہ پاک دے گھر جتنے ادب و احترام اور تعظیم دے نال بیٹھ گئے اللہ پاک اس بندے نو اپنی نگاہ اندر اس قدر عالی مقام اور عزت عطا فرماندے جڑے باہروں احباب اندر آ رہے ہیں کوشش کرو باہر ہی بیٹھو گردنا پھلان کے آنا یہ مناسب نہیں اور پوری دل جمی دے نال بیٹھو میں انشاءاللہ الرحمن محرم الحرام دے حوالے دے نال اصحاب رسول دے حوالے دے نال آل رسول دے حوالے دے نال اہل بیت دے حوالے دے نال اپنا مسلک حقہ مسلک اہل حدیث بیان کرنا چاہنا تسی لوگ معاشرے دے اندر شہر دے اندر جماعت اہل حدیث دے نمائندہ ہو حضرات ذی وقار اللہ پاک دی رحمت دے نال صراط مستقیم وحی الہی اہل اسلام اہل توحید و سنت اور اہل حدیث یہ جتنے الفاظ میں تواڈے سامنے بولے نے یہ سارے مترادفات نے ہم معنی نے اہل حدیث اندر اور اہل اسلام اندر کوئی فرق نہیں صراط مستقیم اندر اور اہل الحدیث کے اندر کوئی فرق نہیں وحی الہی کے اندر اور اہل الحدیث کے اندر کوئی فرق نہیں
اور اہل حدیثوں تو اللہ کے فضل دے نال اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. اللہ پاک دی زمین تے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا مسلک وحی الہی دا نام ہے. خدا دی قسمیں کوئی لے کر کے آئے فقہ جعفری اور یہ بات کرے کہ وحی الہی ہے، نہ مسلک اہل حدیث دا نکما اور ادنا طالب علم سینکڑوں مسائل فقہ جعفریہ دے ایسے بیان کر سکنا کہ جس دا وحی الہی دے نال کوئی تعلق نہیں. کوئی فقہ حنفی دا عالم آئے قبوری تو لے کے ہدایہ تک اس بات کا دعویٰ کرے کہ فقہ حنفی یہ وحی الہی کا نام ہے. میں اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اپنے مشائخ کی موجودگی اندر قبوری باب و صلاۃ الجماعت کے اندر 20-25 مسائل ایسے بیان کر سکنا کہ جس کا نام جس کا تعلق نہ اللہ دے قرآن دے نال ہے، نہ پیغمبر دی حدیث دے نال ہے، اور نہ ہی عقل و نقل دے نال ہے. لیکن اللہ پاک دی رحمت دے نال اہل الحدیث دا ترہ امتیاز ہے کہ اسی اللہ دی رحمت دے نال یا اللہ دے پاک قرآن دی بات کرنے یا مدینے والے مصطفیٰ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کرنے. ساڈے سٹیج تے اصحاب رسول دا وقار مقام عظمت اور شان بیان کیتی جاندی، جویں کہ میرے تو قبل میرے جماعت دے عظیم الشان خطیب پاکستان حضرت مولانا راشد صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی لطیفانہ اور فقیحانہ انداز کے اندر بیان فرما رہے سن. اللہ کے بندو الحمدللہ جویں اسی اصحاب رسول دا مقام بیان کرنے ہاں، اسی طرح اسی اہل بیت دا مقام بیان کرنے ہاں، آل رسول کا بیان کر مقام فضائل اور شان بیان کرنے ہاں. لیکن مصیبت ہے کیونکہ اسی 10 محرم والے دن ماتم نہیں کرتے، تازیہ نہیں نکالتے، لوہا نہیں کرتے، مرثیہ خانی نہیں کرتے. کئی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ آل الحدیث اہل بیت دے نال پیار نہیں کرتے، اہل حدیث آل رسول دی تعظیم نہیں کرتے. آئیے حضرات فی وقار اج میں تہاڈے سامنے صرف یہی گزارشات کرنی چاہنا، اللہ دے بندو اہل حدیث کے بارے تحقیق کرو اور حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ اکثر بیانات کے اندر فرمایا کر دے او اللہ دے بندو اگر نبی دے بیٹے جھوٹ بول سکتے نے، کہہ سکتے نے کہ اے درندہ کھا گیا بھیڑیا کھا گیا رو سکتے نے، وہ اگر نبی دے بیٹے جھوٹ بول سکتے ہیں تو 14ویں-15ویں صدی دے مولوی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ ذاکر جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ کے بندو آؤ اہل حدیث دے ذمہ دار خطیب دی بات سنو، عالم دین دی بات سنو اور پھر کسی نتیجے تے پہنچو. جتوں تک اصحاب رسول کا تعلق ہے شیخ بیان فرما چکے نے، اور میں انشاءاللہ الرحمن اہل بیت دے حوالے دے نال، آل رسول دے حوالے دے نال، حسنین کریمین دے حوالے دے نال جو کہ انتظامیہ کی طرف موضوع میرا ذمہ لگایا گیا ہے، اس حوالے دے نال چند گزارشات کرنی چاہنا. جیڑا بندہ یہ بات کہندا ہے آل الحدیث آل رسول نو نہیں مانتے، آل الحدیث نبی دے گھر نو نہیں مانتے، اللہ دے بندو اہل حدیث دی تے اہل بیت دے نال محبت ہے کہ اسی اہل بیت دی گھر دی مٹی نو بھی اللہ دی جنت سمجھتے. آل الحدیث کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر دی جڑی مٹی ہے وہ بھی اللہ کے بندو جنت دلیل. آئیے صحیح البخاری تے غور کیجیے. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. دنیا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے مینوں اتنا عالی شان پیغمبر بنایا ہے، اللہ پاک نے مینوں اتنا عالی شان رسول بنایا ہے، اللہ پاک نے مینوں تے میرے گھر نوں اتنا مقام عطا فرمایا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ.
میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک دی جیڑی جگہ ہے عام جگہ نہیں، اللہ پاک دے باغات دے اندروں، اللہ پاک دی جنت دے بغیچیاں دے اندروں ایک باغیچہ ہے۔ آئیے حضرات عزیز وقار غور کیجئے، عالم حدیث نبی پاک دی آل دے بارے کی عقیدہ رکھدا ہے، نبی پاک دی آل دے بارے کی عقیدہ رکھدا ہے۔ اسی دیانے لوگوں اللہ پاک کسے مسلمان دی انی دیر تک نماز قبول نہیں کردا جنی دیر تک نماز دے اندر آل دا ذکر نہ کیتا جائے، جنی دیر تک نماز دے اندر اہل بیت دا ذکر نہ کیتا جائے۔ جاؤ لوگوں چیک کرو تواڈے فیصلہ آباد دے اندر پاکستان دے اندر صرف جماعت اہل حدیث سے کیسی جماعت ہے جیڑی آندی ہے جنی دیر تک نماز فرض ہوئے، نماز نفل ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، نماز تراویح ہوئے، نماز ظہر عصر مغرب عشاء ہوئے، کوئی بھی نماز ہوئے، جس نماز دی جس رکعت دے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے اللہ رب العالمین اس نماز کو قبول نہیں فرماندے۔ اور اللہ دے بندو ساڈی محبت دا عالم ہے کہ سورۃ فاتحہ دے اندر بھی آل رسول کا ذکر موجود ہے، سورہ فاتحہ اندر بھی اہل بیت کا ذکر موجود ہے۔ آئیے ذرا میرے استدلال پہ غور کیجیے، ہر نمازی نماز دے اندر آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا دے، اللہ مینوں صراط مستقیم عطا کر دے، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں تے اللہ پاک اسی انعام فرمایا ہے۔ آئیے غور کیجیے اللہ پاک نے کتنا تے انعام فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ انہاں منملا لوگاں دے اندر انبیاء بھی موجود نے، انہاں اندر شہداء بھی موجود نے، انہاں اندر صدیقین بھی موجود نے، انہاں اندر صالحین بھی موجود نے۔ اللہ دے بندو آل رسول صالحین دے اندر شامل ہے، اللہ دے بندو اہل بیت جڑے نے اے اللہ دے بندو صالحین دے اندر موجود نے۔ آئیے میں اپنے مسلک دے الزامات دھونا چاہنا، اور لوگوں اسی ماتم نہیں کردے، اسی نوحہ نہیں کردے، اسی کتاب و سنت دی مخالفت نہیں کردے۔ اس دا مطلب کئی لوگوں نے سمجھ لیا اسی نبی پاک دی آل نال پیار نہیں کردے، نبی پاک دے نواسیاں نال پیار نہیں کردے۔ آئیے ذرا اہل حدیث کی محبت سے غور کیجیے، ایک اہل حدیث کا قیام ہے اور تشہد دے اندر اہل بیت دے نال ساڈا پیار ہے۔ ہر مسلمان وہ حدیث اپنی نماز دے اندر پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود نازل کر دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، اللہ رحمتاں نازل کر دے آل محمد دے، اللہ برکتاں نازل کر دے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل محمد دے اندر پیغمبر دیاں ازواجات بھی موجود نے۔ اہل حدیث کا نظریہ نوٹ کرو، عقیدہ نوٹ کرو، آل محمد دے اندر میرے پیغمبر دیاں ازواجات بھی موجود نے، آل محمد دے اندر آل علی بھی موجود نے، آل محمد دے اندر آل جعفر بھی موجود نے، آل محمد دے اندر آل حارث بن عبد المطلب بھی موجود نے۔ ہاں میرے بھائی اس آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر میرے پیغمبر دے سب اہل بیت موجود نے۔ اسی آنے اللہ علیہ محمد تے رحمتاں نازل کر دے، سیدہ عائشہ تے رحمتاں نازل کر دے، حضرت حفصہ تے رحمتاں نازل کر دے، سیدہ خدیجہ تے رحمتاں نازل کر دے، سیدنا عباس تے رحمتاں نازل کر دے، حضرت علی تے رحمتاں نازل کر دے، سیدنا حسین تے رحمتاں نازل کر دے، حضرت حسن تے رحمتاں نازل کر دے، زین العابدین تے رحمتاں نازل کر دے، ہاں باقر تے رحمتاں نازل کر دے، حضرت موسیٰ کاظم تے رحمتاں نازل کر دے، نقی تقی تے رحمتاں نازل کر دے، علی رضا تے رحمتاں نازل کر دے، میرے حضرت جواد رحمت اللہ علیہ تے رحمتاں نازل کر دے۔ آئیے حضرات جی وقار اہل حدیث فاتحہ دے اندر بھی اہل بیت دے نال محبت کردا ہے، درود پاک دے اندر بھی محبت کردا ہے۔ اور آئیے میں پیار محبت نہ کہنا چاہنا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشن دی وارث جماعت اہل حدیث ہے. اور لوگوں اج دا موضوع یاد رکھیا جے اور لوگاں نو دسو جڑے اہل حدیث کے بارے کدی ولیاں دا نام لے کے کہندے نے اے اولیاء دا احترام نہیں کردے. ربیع الاول دا مہینہ آ جائے اے پیغمبر دے گستاخ نے. اللہ دے بندوں نہیں, اے اولیاء دا احترام کرنے والی جماعت ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دا احترام کرنے والی جماعت ہے. اسی اہل بیت دی شان ہی بیان نہیں کردے, اسی آل رسول دا مقام ہی بیان نہیں کردے. اے دے واسطے تے کئی گھنٹے چاہیے نے. میں اپنے پون گھنٹے دی اندر تواڈے سامنے محبت حسنین دے 5 فائدے بیان کرنا چاہنا. اور لوگوں مسئلہ کہ اہل حدیث ہے اسی حسین نال پیار بھی کرنے ہاں, سیدنا حسن نال پیار بھی کرنے ہاں تے انہاں دی محبت دے فائدے بھی بیان کرنے ہاں. آئیے ذرا غور کیجیے محبت حسین دے 5 فوائد ہیں. اج میں پون گھنٹے دے اندر بیان کرنے چاہنا. محبت حسین دی محبت دے فائدے نوٹ کیجیے. حضرت حسن دی محبت دے فائدے نوٹ کیجیے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. دنیا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام نو چن لے آئے ہیں. اللہ نے سیدنا آدم نو پسند فرما لے آئے ہیں, حضرت نوح نو پسند فرما لے آئے ہیں, آل ابراہیم نو پسند فرما لے آئے ہیں, آل عمران نو پسند فرما لے آئے ہیں. العالمین اللہ پاک نے جہان والے تے فضیلت دے دیتی ہے. اٹھائیے صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. آل ابراہیم دے اندر ولد اسماعیل ہے, آل ابراہیم دے اندر بنو کنعان ہے, آل ابراہیم دے اندر قریش ہے, آل ابراہیم دے اندر بنو ہاشم ہے, بنو ہاشم دے اندر میرے بھائی آل علی موجود نے, آل علی دے اندر سیدنا حسین موجود نے. اہل حدیث سے پیار سنبھاونا کردائی اللہ پاک نے سیدنا حسین نو پسند فرما لے آئے ہیں, اللہ پاک نے سیدنا حسن نو پسند فرما لے آئے ہیں. لیجیے میں 5 فائدے بیان کرنے چاہنا. سب تو پہلا فائدہ ہے اللہ دے بندو جڑا سیدنا حسین دے نال پیار کرے, جڑا سیدنا حسن دے نال پیار کرے, اسی پیار کردے ہیں رسوا نہیں کردے. اہل حدیث کا جملہ نوٹ کرو, اہل حدیثہ دا مسلک نوٹ کرو. اسی حسنین نال پیار کرنے ہیں, انہاں دی شہادت دا نام لے کے انہاں نو رسوا نہیں کردے, انہاں دی تسلیم نہیں کردے, بلکہ صبر شکر دے نال انہاں دی عزت عظمت اور محبت دے فوائد بیان کرنے ہیں. میرے پیارے بھائی سب تو پہلا فائدہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جڑا بندہ سیدنا حسین نال پیار کردا ہے, سیدنا حسن نال پیار کردا ہے, مدینے آواز ہوندی ہے مرشد پاک فرماندے نے جڑا حسن و حسین نال پیار کردا ہے اس فرشتے انہاں نال پیار کردا ہے, اللہ فرشتے انہاں نال پیار کردا ہے. جڑا سیدنا حسن و حسین دے نال محبت کرے اللہ دے بندو او چلدا کلیم شہید کلونی دے اندر اللہ رشتے بہ کے اودے نال پیار کردا ہے. حسین دی محبت دا سب تو پہلا فائدہ. اور آئیے میں دے دلائل عرض کرنے چاہنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اسی ایک دعوت تے جا رہے ہیں. حضرات ذرا متن تے غور کیجئے, یعلا بن مرہ دی حدیث تے غور کیجئے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے اسی پیغمبر دے نال ایک دعوت تے جا رہے ہیں. چلدیاں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا حضرت حسین گلی دے اندر بچیاں دے نال کھیل رہے نے. فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبسط یدیہ فجعل الغلام یفرها هنا وها هنا. حضرت یعلا بن مرہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر نے دیکھیا میرے حسین کھیل دے پے نے. اللہ دے پیغمبر اگے بڑھ جاندے نے, اگے بڑھ کے میرے پیغمبر نے ننے دے سامنے باسط یدیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلا لینے. فجعل الغلام یفرها هنا وها هنا. یا اللہ بیان کردے نے کبھی بچہ اینی ٹہل مل کے کھبے بنے آ جانا ہے,
کبھی سجے بنے آ جاتا ہے وَيُزَاحِقُهُ النَّبِيُّ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین نے لاڈ کر رہے ہیں حضرت حسین نو ہنسا رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اور میں قربان جا صحابہ دی عظمت سے کتے میرے پیغمبر دا حج بیان کر دے نے کتے میرے پیغمبر دا عمرہ بیان کر دے نے کتے میرے پیغمبر دے سجدے بیان کر دے نے کتے میرے پیغمبر دی تہجد بیان کر دے نے کتے میرے پیغمبر دا رونا بیان کر دے نے کتے میرے پیغمبر دا حسین نو کھلاونا بیان کر دے نے اے پیار اہل بیت دے نال اہل حدیث دا اے پیار حسین دے نال اہل حدیث دا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے نے پیار کر دے نے کر دیا فوضا احدا یدین تحت زقنه والاخرى في فاسرته نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سیدنا حسین دی ٹھوڈی دے رکھے آئے دوسرا ہاتھ پیغمبر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارک پہ رکھے آئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے حسین منی وانا من حسین حسین میرے چو میں حسین چو کیا مطلب ہے حسین میری جان میں حسین دی جان کیا مطلب ہے کہ حسین منو پیارا ہے میں حسین نو پیارا ہوں نال اللہ دے پیغمبر اس انداز دے نال دعا کر رہے ہیں فیصلہ بادیو اللہ دے پیغمبر کی کہہ رہے ہیں احب اللہ حسین اے میرے اللہ میں تیرا نبی زبان نبوت کو اعلان کرنا احب اللہ خدا دی قسم عربی آئے تے تڑپ جائے کیا میرے پیغمبر دا پیار میں شہزادیاں دے نال احب اللہ من احب حسین اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا تیرے حسین نال پیار کردا ہے جیڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے اللہ تو او دے نال پیار فرما اللہ تو او دے نال پیار فرما اور لوگوں پیار کرو رسوا نہ کرو اللہ دے بندیوں پیار کرو سیرت اپنا کے پیار کرو انہاں والا صبر اپنا کے پیار کرو انہاں والی توحید اپنا کے ہاں جڑے آل الحدیث نے سیدنا حسین نال پیار کردے نے لیکن انہاں دے نام تے شرک دی اجازت نہیں دے سکدے انہاں دے نام تے ماتم دی اجازت نہیں دے سکدے ہاں انہاں دے نام تے خرافات دی اجازت نہیں دے سکدے اسی انہاں دی محبت بیان کرنے ہیں محبت دے فائدے بیان کرنے ہیں اور آئیے میں تواڈے سامنے ایک اور حدیث بیان کرنی چاہنا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر میں گیا اپنی حاجت ضرورت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میں بیان کی تھی حضرت اسامہ فرماندے نے جدوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنی حاجت ضرورت میں فارغ حاجت اور ضرورت کو پوریا کر کے فارغ ہویا حضرت اسامہ دے نے پیغمبر نے نا انج چادر لئی کہ میں حیران ہو گیا چادر دی اندر کی ہے جدوں میں اپنے کام تو فارغ ہویا میں کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماذ الذی اللہ دے پیغمبر گھروں آئے ہو تے اس طرح کر کے تسی چادر اوڑی ہے تہاڈی چادر دے نیچے کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے زبان نال نہیں بولے فکشفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کھولی ہے حضرت اسامہ فرماندے نے ایک پاسے حسن نظر آئے نے دوسرے پاسے حسین نظر آئے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاذان بنایا حاذان بنا میرے اللہ میں تیرا نبی زبان نبوت تو اعلان کرنا احب اللہ خدا دی قسم عربی آئے تے تڑپ جائے کیا میرے پیغمبر دا پیار میں شہزادیاں دے نال احب اللہ من احب حسین اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا تیرے حسین نال پیار کردا ہے جیڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے اللہ تو او دے نال پیار فرما اللہ تو او دے نال پیار فرما اور لوگوں پیار کرو رسوا نہ کرو اللہ دے بندیوں پیار کرو سیرت اپنا کے پیار کرو انہاں والا صبر اپنا کے پیار کرو انہاں والی توحید اپنا کے ہاں جڑے آل الحدیث نے سیدنا حسین نال پیار کردے نے لیکن انہاں دے نام تے شرک دی اجازت نہیں دے سکدے انہاں دے نام تے ماتم دی اجازت نہیں دے سکدے ہاں انہاں دے نام تے
صحابہ صاحب بھی اجازت نہیں دے سکتے، اسی انہاں دی محبت بیان کرنے ہیں، محبت دے فائدے بیان کرنے ہیں۔ اور آئیے میں تواڈے سامنے ایک اور حدیث بیان کرنی چاہنا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر میں گیا، اپنی حاجت ضرورت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میں بیان کی تھی۔ حضرت اسامہ فرماندے نے، جدوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنی حاجت ضرورت میں فارغ حاجت اور ضرورت کو پوریا کر کے فارغ ہویا، حضرت اسامہ دے نے پیغمبر نے نا انج چادر لئی تے میں حیران ہو گیا، چادر دے اندر کی ہے؟ جدوں میں اپنے کام تو فارغ ہویا، میں کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماذ الذی، اللہ دے پیغمبر گھروں آئے ہو تے اس طرح کر کے تسی چادر اوڑی ہے، تہاڈی چادر دے نیچے کی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے زبان نال نہیں بولے، فکشفہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کھولی ہے۔ حضرت اسامہ فرماندے نے، ایک پاسے حسن نظر آئے نے، دوجے پاسے حسین نظر آئے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حاذان بنایا، حاذان بنایا وابن ابنتی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ آقا فرماندے نے، اے میرے بیٹے نے، میری بیٹی دے بیٹے نے، اے میرے بیٹے نے، میری بیٹی دے بیٹے نے، اور اے میرے اللہ میں تواڈے کولوں دعا کرنا وا کہ ہم تک دا جڑا میرا امتی انہاں شہزادیاں نال پیار کردا ہے، اللہ تو انہوں اپنے پیار دی دولت عطا فرما۔ آؤ میرے پیارو پیارے بھائیوں، میں اختصار دے نال تواڈے سامنے حب حسنین دی، احترام حسین حسنین دی پہلا فائدہ بیان کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلی انہاں دی صفت دے اندر جیڑا بندہ حضرت حسین نال پیار کردا ہے، سیدنا حسن نال پیار کردا ہے، اور اس سے اللہ بھی انہاں نال پیار کردا ہے۔ اور آئیے ذرا دوسرے فائدے پہ غور کیجیے، رب العالمین فرما رہے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ پاک نے چن لیا سیدنا آدم علیہ السلام نو، سیدنا نوح علیہ السلام نو، آل ابراہیم نو، آل عمران نو اللہ پاک نے چن لیا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، آل ابراہیم دے اندر سیدنا حسین بھی موجود نے، آل ابراہیم دے اندر سیدنا حسن بھی موجود نے، اور آل الحدیث انہاں نال پیار کردا ہے، انہاں دے نال محبت کردا ہے، لیکن انہاں دا نام لے کے میرے بھائیو انہاں نوں رسوا نہیں کردا۔ آئیے محبت حسنین دا دوسرا فائدہ ہے، جڑا بندہ سیدنا حسنین نال پیار کردا ہے وہ نبی پاک دی سنت دا سچا پیروکار ہے، وہ نبی پاک دی سنت دا سچا پیروکار ہے۔ کیوں؟ اللہ دے بندو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا تے مطالعہ کرو۔ نبی پاک نو اللہ نے بیٹے نہیں عطا فرمائے، کہ اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائے نے، یکے بعد دیگرے بچپن دے اندر میرے پیغمبر دے سارے بیٹے فوت ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سیدنا حسنین کریمین دے نال اپنے بیٹیاں والا پیار کر رہے ہیں۔ انہاں دا نام بھی پیغمبر نے رکھا ہے، انہاں دا عقیقہ بھی پیغمبر نے کیتا ہے، انہاں دے کان اندر اذان بھی پیغمبر نے آکی ہے۔ اب دیکھیے میرے پیغمبر نے کیسے اذان عطا فرمائے ہیں، حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، ایک سفر دے اندر اسی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا رہے ہیں، چل دے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ننھا رو رہا غالباً سیدنا حسین یا سیدنا حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو رونے دی آواز سنی، آپ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ کیا وجہ ہے، بیٹی کیا سبب ہے، ننھے کیوں رو رہے ہیں، شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، اللہ دے نبی جی انہاں نوں پیاس لگی ہے تے پانی موجود کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بیٹا مجھے پکڑا دیجیے، حسین مجھے پکڑا دیجیے، حسن مجھے پکڑا دیجیے۔ حدیث پاک دے لفظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادے نوں پھڑیا ہے، وَيَصُلُّ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
علم نشرہ والا سینہ حسین دے نال رگڑ رہے نے. علم نشرہ والا سینہ پیغمبر سیدنا حسین نو اپنے سینے نہ لگا کے دبا رہے نے. دیکھیے حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک خاموش نہیں ہو رہا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا حدیث صحیح دے الفاظ میں فَأَدْلَعَ لِسَانَهُ. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سیدنا حسین دے منہ دے اندر داخل فرمائی, پھر سیدنا حسن دے منہ دے اندر داخل فرمائی. سیدنا ابی ہریرہ بیان فرماندے نے شہزادے زبان چوسی جا رہے ہیں, اپنی پیاس بجائی جا رہے ہیں. اے پیارے میرے بھائیو, اہل حدیث میں حسنین کریمین دے نال, لیکن اسی انہاں دے نام دی آڑ اندر شرک پسند نہیں کردے, انہاں دی نام دی آڑ اندر ماتم پسند نہیں کردے, انہاں دے نام دی آڑ اندر تعزیہ پسند نہیں کردے, انہاں دے نام دی آڑ اندر اسی ملک دے امن نو تباہ کرنا پسند نہیں کردے. اللہ دے بندو پیار کرو, انہاں دی سیرت اپنا کے انہاں نال پیار کرو, انہاں دا کردار اپنا کے انہاں نال پیار کرو, انہاں جیسی حیا پیدا کر کے انہاں نال پیار کرو, انہاں جیسا صبر پیدا کر کے سیدنا حسنین کریمین دے نال پیار کرن دے نال سب تو پہلا فائدہ جے دے دل دے اندر حسنین کریمین دا پیار ہے اور اس سے رب بھی دے تے راضی ہے اور نبی پاک دی سنت دا سچا پیروکار ہے. اور میں تواڈے سامنے ایک حدیث بیان کرنی چاہنا. چگا دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماندے نے جیڑا میرے حسن و حسین نال پیار کردا تے انہاں نال پیار نہیں کردا, او میرے نال پیار کردا. آپ نے فرمایا وہ میرے نال پیار کردا, میرے نال محبت کردا, وہ میرے بیٹے نے, میری بیٹی کے بیٹے نے. صحیح حدیث پاک دی اندر آپ نے ذاتی طور پہ محبت دی اندر پیار دی اندر انہاں نو اپنا بیٹا قرار دیتا ہے. آئیے میرے پیارے بھائیو, حسنین کریمین دی محبت دے تیسرے فائدے تے غور کیجیے. پہلا فائدہ جیڑا بندہ انہاں نال پیار کردا ہے اللہ رشتے اودے نال پیار کردا ہے, جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے نبی پاک دی سنت دا سچا پیروکار ہے. اور تیسرے فائدے تے غور کیجیے, جیڑا بندہ حسنین کریمین دے نال محبت کردا ہے, انہاں دا احترام کردا ہے, جیڑا دل انہاں دی محبت دے نال سرشار ہے, ایسا بندہ خلفائے راشدین تے صحابہ کرام دے نقشے قدم تے چلدا ہے. سیدنا حسین سیدنا حسین دے نال پیار کرنا, سیدنا حسن دے نال پیار کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے لوگوں بات یاد رکھیو, ایویں ذاکراں دے قصے سن کے من گڑت واقعات سن کے اللہ دی بندیوں پریشان نہ ہویا کرو. اصحاب رسول سیدنا ابی بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی المرتضیٰ, سیدنا امیر معاویہ اور دیگر جتنے اصحاب رسول نے سب اہل بیت دا حیا کرنے والے, اہل بیت دا احترام کرنے والے, اہل بیت دی تحسین کرنے والے. انہاں دے اندر کوئی لڑائی نہیں, انہاں دے اندر کوئی اختلاف نہیں. صرف اج دے ذاکر نے لڑائی پائی ہے, اج دے افسانہ دو نے لڑائی پائی ہے. انہاں دا آپس کے اندر پیار, آپس کے اندر محبت. آئیے میں تواڈے سامنے صحیح البخاری پڑھنی چاہنا. چنگا دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل امام المسلمین والمومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر دی نماز پڑھ کے مسجد چوں فارغ ہوئے. جدوں آپ باہر جا رہے ہیں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا لعب ماسبیان گلی دے اندر بچیاں نہ کھیل دے پے نے, بچیاں دے نال کود دے پے نے, پیار محبت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی سنت تے عمل کر کے اگے بڑھے اور حدیث پاک دے لفظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھیاں دے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوار کر لیا. آپ پیار کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں, تے نالے نا بڑے غور نہ دیکھ رہے ہیں کہ غور نہ دیکھ کے خلیفہ بلا فصل امام المسلمین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دھیان نہ دیکھ کے نا حضرت علی بھی کھڑے نے, سیدنا حسن بھی کھڑے نے, بڑے پیار نہ نا چاتی پا کے نا چہرے تے کہنے لگے اے حسن تیری شکل علی نہ نہیں ملتی, نبی نہ ملتی.
شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی وعلی یضحک کو اٹھائیے صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا ابو بکر فرمان لگے پیارے حسین تیرے نقش و نین علی کے نال نہیں ملتے نبی کے نال ملتے نے. انی گل سیدنا ابو بکر نے فرمائی حضرت علی دے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی. اللہ دے بندو اے نبی پاک دے صحابہ جڑے نے آپس دے اندر پھلاں دی بہار بن کے رہ آپس دے اندر پیار محبت کرنے والے رہ. اور صحیح البخاری کے اندر موجود ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. اے میرے صحابہ میں نبیوں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ اس بات دا حکم کرنا اس بات دا اعلان کرنا نبی پاک دے اہل بیت دا خیال کریا کرو نبی پاک دی آل دا خیال کریا کرو نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو انہاں نال محبت کریا کرو. اللہ دے بندو سیدنا ابو بکر بھی پیار کرنے والے سیدنا عمر بھی پیار کرنے والے اور میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پیار کر دے انہاں واسطے اسپیشل وظیفے دا اہتمام کر دے. توجہ فرمانا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ دے بیٹے اندر جوڑے تقسیم کیتے لباس تقسیم کیتا تے سیدنا حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باری آئی نا تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نہیں اے جڑے جوڑے نے نا انہاں شہزادیاں دے معیار دے نہیں. اٹھائیے تاریخ دیا کتاباں اندر صحیح سند دے نال موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن دے اندر افراد نو چلیا اوتھوں خوبصورت لباس لے کے آئے خوبصورت جوڑے پوشاک لے کے آئے جدوں دونوں شہزادیاں نے پہنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے الا الان تابت نفسی. ہن شہزادیاں نو ویکھ کے لباس انہاں دا ویکھ کے میرا دل خوش ہو گیا ہے. اللہ دے بندو عبداللہ بن عباس بھی پیار کرنے والے ہیں عمر بن عاص بھی پیار کرنے والے ہیں سیدنا ابی ہریرہ بھی پیار کرنے والے ہیں. آؤ نا پھر میں جڑی بات کہنی چاہنا اللہ دے بندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میری امت دے کئی فرقے بن جان گے لیکن حق تے فرقہ ہوئے گا حق تے جماعت ہوئے گی ما انا علیہ واصحابی جنہاں دے عقائد نظریات اور موقف ایسے نے جیسے نظریات اور موقف میرے صحابہ کرام دے نے. نبی پاک دے صحابہ حسنین کریمین دے نال پیار کرنے والے انہاں دے نال محبت دا پہلا فائدہ ہے کہ انہاں دی محبت ہے تیرا راضی ہے انہاں نال تیری محبت ہے تو مدینے والے دا سچا پیروکار تے امتی ہے انہاں نال اگر تیرا پیار ہے تو صحابہ دے نقشے قدم تے اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضهم من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ پاک اللہ پاک نے آل ابراہیم پسند کرنے آئے ہیں. آل ابراہیم کے اندر آل علی بھی موجود ہے آل ابراہیم کے اندر سیدنا حسین بھی موجود نے سیدنا حسن بھی موجود نے اور میرے نبی پاک دے اہل بیت دے اندر نبی پاک دی ازواجات بھی موجود نے. علماء دے کولوں تسی حوالے نوٹ کرتے رہندے ہو قرآن پاک دے اندر دو جگہ تے اللہ پاک نے بیوی واسطے اہل بیت دا لفظ استعمال کیتا ہے. آئیے میں تواڈے سامنے صحیح البخاری پڑھنی چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر تشریف لے آئے ہیں اللہ دے پیغمبر دیاں بیویاں گھر دے اندر نے. اللہ دے پیغمبر کہنے لگے السلام علیکم یا اہل البیت اے میرے گھر والے اے میرے گھر والے اہل بیت تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوے. اللہ دے بندے اہل بیت دے اندر ازواجات بھی موجود نے اور جاؤ میں پاک برملا کہنی چاہنا اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ پاک نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے بھائیوں اپنی رحمت دے نال امت وسط بنایا ہے. اہل حدیث امت وسط دے صحیح حقدار نے میانہ روی والے نے اسی نہ روافض دی طرح
حب حسنین کے اندر غلب کرنے شیعہ کی طرح نہ ماتم کرنے نہ بے صبری کرنے اور نہ ناقدیاں کی طرح سیدنا حسین کی سیرت کے خلاف بات کرنے سیدنا حسن کے مقام کے خلاف بات کرنے اسی آنے سیدنا حسنین کریمین دے کولو اگر کوئی خطا بھی ہوئی ہے اللہ پھر بھی انہاں تے رحمت فرمائے ساڈے دل انہاں دی محبت دے نال موجزن نے لیکن اللہ دے بندو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس امت وسط دے بارے اس مسلک اہل حدیث کے بارے یہ پروپیگنڈا کیتا جاندا ہے اہل بیت نو نہیں مانتے آل رسول نو نہیں مانتے آئیے میں محبت حسنین دا چوتھا فائدہ بیان کرنا چاہنا غور کیجیے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سیدنا حسنین کریمین نہ پیار کردا ہے اللہ پاک انہوں برے انجام تو محفوظ فرمانے جس دل کے اندر نبی پاک کے نواس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار ہے سیدنا حسین دا پیار ہے اللہ پاک اس بندے دی نہ دنیا کے کنڈ لگن دیندا ہے نہ اللہ نو دنیا کے ذلیل کردا ہے اور نہ قیامت والے دن ذلیل ہوئے گا آئیے میرے پیارے بھائیو جیڑا بندہ انہاں نال محبت کرے او دنیا دی ذلت دے کولوں بچ گیا کیوں نبی پاک دی صحیح حدیث تے غور کیجیے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي اللہ دے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے اور جڑا میرے انہاں شہزادیاں دے بارے بغض رکھدا ہے جڑے سینے دے اندر سیدنا حسین دا بغض ہے جڑے سینے دے اندر سیدنا حسن دا بغض ہے اور مدینی آواز آندی ہے مرشد پاک فرماندے نے اور میرے شہزادیاں نال بغض نہیں رکھدا میں اللہ دے نبی نال بغض رکھدا ہے اور بدبخت آدمی اللہ دے نبی پاک نہ بغض رکھدا ہے اور کلیم شہید کلونی دے پاس یہ کیویں ہو سکدا ہے ایک بندہ کہے مینوں سمندر نال پیار ہے اودیاں موجاں تو نفرت ہے ایک بندہ کہے مینوں پھل نال پیار ہے اودیاں پتیاں اچھیاں نہیں لگدیاں ایک بندہ کہے مینوں سورج نال پیار ہے اودیاں شعاواں اچھیاں نہیں لگدیاں جے تینوں سورج نال پیار ہے اودیاں شعاواں نال پیار کر اگر تینوں سمندر نال پیار ہے اودیاں موجاں نال پیار کر اگر تینوں پھل نال پیار ہے اودیاں پتیاں نال پیار کر حسنین تے میرے پیغمبر دے پھول دے حسنین کریمین دے نال پیار دا چوتھا فائدہ ہے اللہ دے بندے اللہ پاک برے انجام تو بچاندا ہے اٹھائیے جامع ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال واقعہ موجود ہے میرے مشائخ بھی تشریف فرمان ہے انہاں دی میں موجود کے اندر تانوں دسنا چاہنا جنہاں نے سیدنا حسین دی تنقید کی تھی آپ دی شان دے خلاف توہین امیز رویہ یا توہین امیز زبان استعمال کی تھی توہین امیز کلام استعمال کیتا اللہ نے انہاں نو دنیا تے غارت فرمایا اللہ نے انہوں نے دنیا کو ذلیل فرمایا عبید اللہ بن زیاد کے بارے کوئی تاریخ کی بات نہیں جامع ترمذی کے اندر موجود ہے ایک ظالم بے ایمان نبی پاک کے نواس سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دی احانت کرنے والا نعوذ باللہ چھڑی لا کے نا تنقید کرنے والا یہ بدبخت جدوں مر جاندا ہے اللہ دے بندے ہوئے دی لاش جیڑی ہے ایک دوسرے دی جامع مسجد دے اندر آندی ہے رہبا نامی مقامی دے مقام تے دی گردن رکھی جاندی ہے یہ ساتھیاں دی گردن رکھی جاندی ہے حضرت عمارہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ویندی ویندی ایک سپ آ جاتا ہے اس ظالم عبید اللہ بن زیاد دے نسلیاں دے اندر داخل ہو جاتا ہے حدیث کے لفظ ایسا ماتا سا تو ہونے آسن عبید اللہ بن زیاد ظالم دے نکلیاں سے سپ داخل ہو کے کافی دیر تک ٹھہریا رہا پھر نکل گیا ذہبت جاءت 3 دفعہ معاملہ ہوا اور حضرت امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے تحفۃ العاصی کے اندر بات تحریر فرمائی ہے نوٹ کرنا نے حدیث کا عقیدہ ہسی حسنین نال پیار بھی کرنے انہاں دی محبت دے فائدے بھی بیان کرنے انہاں گستاخاں دے نال جڑے سیدنا حسنین کریمین دے گستاخ نے انہاں دے نال مسلک اہل حدیث کا
کوئی تعلق نہیں. مسلک اہل حدیث کا بچہ بچہ جنہیں صحابہ کی عزت کا پاسبان ہے، اسی طرح ہمیں رسول کی عزت کا پاسبان ہے، اہل بیت کی عزت کا پاسبان ہے. لیکن اسی انہاں دا نام لے کے خون حسین کی تجارت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، انہاں دا نام لے کے لوہے اور مرثیے کی اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. پیارے دنیا کو شہادت پا جان نویں ماتم نہیں سمردا مظاہرہ کرنا ہے. اے عبید اللہ بن زیاد دا برا انجام امام عبد الرحمن مبارک پوری فرماندے نے لوگوں چکنے ہو جاؤ جن نے سیدنا حسین دے نال اہانت امیز رویہ اختیار کیتا. اللہ اس ظالم بے ایمان نو اللہ پاک نے دنیا کے ذلت دا مقام بنا دیتا اور قیامت تک دے گستاخاں نو دس دیتا کہ جے قلم دے اندروں جے زبان دے اندروں جے رویے دے اندروں سیدنا حسین یا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دی گستاخی دی بو آئے گی، اے لوگ قیامت تک ان کی ذلیل ہوندے رہن گے. آؤ میرے پیارے بھائیو میرا صاف شفاف مسلک نوٹ کرو. جیڑا حسین دے نال پیار کردا ہے اور اس سے رب دے نال پیار کردا ہے، جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے نبی پاک دی سچا نبی پاک دی سنت دا پکا اور سچا پیروکار ہے. جیڑا انہاں نال پیار خاص بیٹا بیٹا مر گیا چنگا میرے صحیح سند کے نال اس بدبخت کا انجام سنو. مینوں پتا لگا میرے فیصلہ آباد کے اندر ایک بد نصیب نے بکواس کی ہے. آندا جب صحابہ نے ڈکیا سی پھر کسے لین کی گیا جتیاں ہی کھانیاں سی. مسلک اہل حدیث کا ایسے نام نہاد ناسبیوں نے کوئی تعلق نہیں. مسلک اہل حدیث آل رسول نال پیار کرنے والا، اہل بیت کی عزت واسطے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا اور صحابہ کرام کی نموز واسطے اپنا تن من دل قربان کرنے والا ابو رچات عارضی بیان کرتے ہیں. انہیں کیا فاسق کا بیٹا نعوذ باللہ قاتل قتل ہو گیا، اچھا ہو گیا. فرماہ اللہ بکوکبین، فرماہ اللہ بکوکبین. لطیفہ نہیں سنا رہا، من کرت واقعہ نہیں سنا رہا. حدیث کی کتاب طبرانی مجمع الزوائد کے اندر صحیح سند کے نام روایت ہے. اس بدبخت نے گل کہی اللہ نے آسمان تو دو ستارے کلے دی اکھ جتائے، اس سے بڑے انا ہو گیا بدبخت. اور ایک کے بارے لکھے سیدنا حسین دے بارے حسنین کریمین دے بارے زبان کا نام استعمال کرنے والا مرن لگا نہ ہو کے دنیا سے گیا. یہ مسئلہ کیا حدیث اسی آؤ ساڈیاں باتاں سنو. مسئلہ کیا حدیث وحی الہی کا نام ہے، مسئلہ کیا حدیث کتاب و سنت کا نام ہے، مسئلہ کیا حدیث صراط مستقیم کا نام ہے. آئیے میں آخری سادہ سنانا چاہنا کہ غور فرمایا جائے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضهم من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ پاک نے علی ابراہیم نو چن لیا ہے. حسنین نال پیار کرو اللہ پیار کرے گا. حسنین نال پیار کرو نبی پاک دے سچے پیروکار بن جاؤ گے. حسنین نال پیار کرو نبی پاک دے صحابہ دے نقشے قدم سے چلو گے. حسنین نال پیار کرے گے اللہ پاک تہاڈا انجام بہتر کرے گا. لیجیے ذرا پنجواں فائدہ پورے بیان دا خلاصہ ہے. جیڑا بندہ حسنین نال پیار کرے گا اللہ پاک جنت دے اندر انہاں دی سرداری تلے جگہ عطا کرے گا. جیڑا حسنین نال پیار کرے گا اللہ پاک جنت دے اندر انہاں دی سرداری دے اندر جگہ عطا کرے گا. لیجیے حضرات ذرا غور کیجیے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد میری جناب دے ممتاز عالم دین حافظ عبد الرحمان صاحب تشریف لے آئے نے. دعا کرو اللہ انہاں دے علم و عمل اندر برکت فرمائے اور اللہ پاک
صحیح معنی کے اندر انہوں کو اپنے دین کا کام ہے. آؤ میرے پیارے بھائیو آخری فائدے تے غور کیجیے جڑا سیدنا حسنین نال بیان کرے اللہ پاک نو پنجواں فائدہ عطا کی کرتے ہیں. لیجیے ذرا حدیث پاک تے غور کیجیے. آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى الحسین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے دور تو حضرت حسن کا گزر ہویا میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مستدرک حاکم بھی اندر موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ بھی اندر موجود ہے دیگر حدیث کی کتابیں اندر موجود ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہا ہے آپ نے فرمایا اے دل کردا جے کہ اللہ کے رسول کہ جنت دا پرونا دنیا تے دیکھ لئیے جی. فرمایا شہزادہ جا رہا جے دیر کل نہیں کر دو اور شہزادہ جا رہا جے من سر رہوں جے دے سینے ٹھنڈ پئی ہے کہ میں دنیا کے جنت کا مہمان دیکھ لواں جنت کا سردار دیکھ لواں فالی انظر الی الحسین اور میرے حسین کی طرف دیکھ لوے. آئیے حضرات جی وقار میں پنجواں فائدہ آخری بیان کرنا چاہنا جگہ دے پیر رب حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اور بچیوں ماما والے گل سے غور کرو حدیث سے غور کرو. حضرت حذیفہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اندر جان والے ایک دن میری والدہ محترمہ پوچھ رہی نے حذیفہ پتر نبی پاک دی مجلس اندر گیا کنے دن ہو گئے. حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول اللہ اپنی والدہ نے کہنے لگے اما جی واہ واہ دن ہو گئے نے کھبے پیچھے ہو گیا کہ میں نہیں جا سکیا کہ اجازت دو کہ میں ہوں نہیں جانا کہ میں جا کے کہوں گا اللہ کے نبی جی میرے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیو میری ماں لیے بھی بخشش کی دعا کر اور جے تیری والدہ بیمار ہے تیری زبان کس نہیں چلی علماء نے آ کے آخیا کر قاری صاحب حضرت صاحب مولانا صاحب میری والدہ واسطے دعا کرو. اگر تیری والدہ فوت ہو گئی ہے اللہ دیا بندیاں علماء نے آخیا کر میری والدہ واسطے دعا کرو. مسند احمد بن حنبل کے اندر صحیح روایت موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ماں باپ کا درجہ جنت بلند ہو جاتا ہے. وہ آدھے نے کہ اسی تے آ نیکیاں کیتی آواز آتی ہے بھی استغفار والا بے کالا کا تو نیکیاں نہیں کیتیاں تیرے پیچھے تیرے بچے نے آخیا اللہ ماں نے بھی معاف کر دے باپ نے بھی معاف کر دے بول اینا پسند آیا جنت تیرا اسی درجہ بلند کر دے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں امی جی انہیں میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جانا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اپنے لیے تواڈے لیے معافی مانگنا. حضرت جی وقار سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مغرب کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھی. بات پہ ذرا غور کیجیے اللہ پاک نے وہی دے ذریعے نبی پاک نے یہ سورے عزائم دس دیتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں نبی پاک نے مڑ کے دیکھیا توجہ مڑ کے دیکھیا ایسے میرے نبی پاک کے نبوت کی سب تو بڑی دلیل میرے پیغمبر کا معجزہ حضرت حذیفہ نے دیکھیا کوئی گل بھی نہیں ہوئی. آپ نے مڑ کے دیکھیا آپ نے آخیا حذیفہ خیر ہے اللہ تینوں بھی معاف کرے تیری ماں نے بھی معاف کرے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک نے دعا کی تے نالے نبی پاک فرمان لگے حذیفہ آیا تے ایک حدیث بھی سن لے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں حدیث سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرشتہ نازل کیتا ہے لم ينزل الارض قط اللہ پاک نے ایک ایسا فرشتہ زمین تے کلے آئے جڑا اج تک کبھی زمین تے نہیں آیا. تے لین کی آیا سانو کیا جاتا نبی پاک دے گستاخ اور لوگوں پیار محبت نہ سنو اہل حدیث کی دعوت پہ غور کرو. وحی الہی کا نام ہے اے وحی الہی کے نال نال صراط مستقیم کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اللہ تعالیٰ پوچھا کی لین جانا یہ دنیا پہ وہ کہنے لگا سونے اللہ پاک نے جواب دے لگا اللہ پاک جی میں تواڈے پاک پیغمبر خاتم النبیین نو سلام کرنا چاہتا کہ اللہ پاک نے فرمایا جی سلام کرنا چاہنا ہے سلام اپنے ولوں کری تے میرے ولوں ایک بشارت سنا دئی تو سلام کری تے میں اللہ پاک دی ایک بشارت سنا دئی. بشارت کیڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ بشارت لے کے آیا ہے تہاڈی بیٹی فاطمہ
جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ تہاڈی جڑی بیٹی ہے عورتاں دی سردار ہوئے گی تے تہاڈے جڑے نواسے نے اے دونوں جنت دے جواناں دے سردار ہون گے اور لیکن لگا سی بھی آنے وہ سیدہ کہولا اہل الجنہ ابو بکر و عمر جنت دے جواناں دے سردار میرے حسن و حسین ہون گے بوڑھیاں دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے اور اللہ پاک دی زمین سے صرف اہل الحدیث ایک ایسی جماعت ہے جیڑی نبی پاک دے کسی صحابی کی تنقید نہیں کرتی کئی نے پتہ کی لکھیا ہے احناف میں پڑھو انہوں نے ہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے سن لیکن فقاہت دے اندر انہاں دا مقام حضرت امام ابو حنیفہ نہ ود کے نہیں ہاں حضرت ابو ہریرہ ٹھیک ہے صحابی تو ہے لیکن خیر فقیر ہے میں فیصلہ باد کے خشور مسلمانوں نے بات پوچھنی چاہنا اللہ دے بندو سروے کرو چیک کرو اس بات کا تو بڑا دکھ ہوں فلانا صحابہ سے تبرہ کرتا ہے فلانا صحابہ کو گالیاں دینا ہے اور غور کرو صحابہ سے تبرہ کے چور دروازے کنہوں نے کھولے نے یہ جرت کس وجہ تو ہوئی ہے کاش کے مسلمان صحابہ کرام کے بارے اپنی زبانوں لگام دے کے ادب و احترام کے نال اپنے دل پر دے رب العالمین انہاں دی زندگی بھی عزت والی بناندا آخرت بھی عزت والی بناندا نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے جنتیاں دا سردار ہے صحیح مسلم کی روایت ہے پنجواں فائدہ میں بیان کیتا نا سرداری جگہ ملے گی آپ نے فرمایا المرء مع من احب دنیا تے جد نال انسان بڑا پیار ہوئے گا اللہ جنت اندر دا ساتھ عطا کرے تو میرے پیارے بھائیو آؤ رسول اللہ نال پیار کیجیے آل رسول نال پیار کیجیے اہل بیت نال پیار کیجیے حسنین کریمین نال پیار کیجیے نبی پاک دے اصحاب نال پیار کیجیے اور اللہ پاک دے فضل دے نال اے آل الحدیث کا قرہ امتیاز ہے صحابہ دے بارے دیکھو گے انہاں دیاں زباناں پاک نظر آؤں گیاں انہاں دیاں کلمہ پاک نظر آؤں گیاں انہاں دے نظریات پاک نظر آؤں گے شان حسنین آل رسول اہل بیت دیکھو گے انہاں دے ذہن صاف ستھرے نظر آؤں گے کیوں نظر نہ آؤ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اللہ سونے آخر کے دعائے سادہ حشر آل رسول نہ فرما آمین بڑی تاڑی کے لیے خیر ہے اللہ سادہ حشر آل رسول نہ فرما سادہ حشر اہل بیت نہ فرما اللہ سانو قیامت والے دن اصحاب رسول کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے پیغمبر دے نال بڑے تکجے ہیں کوئی کرتوت نہیں عقیدہ ہی نہیں پھرنے مال کا حسن حسین تے بلال تے ابو بکر تے عمر تے عثمان دا پیار ہی مالکا چکی پھرنے ہیں یہ پیار پسندی کہ بغیر حساب لینا دلال جنت نصیب فرما هذا ما كان عندي والله تعالى اعلم بالصواب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو
10 दिन हो गए ने कई काले कपड़े वाले रोंदियां है, तो हुसैन दी शान में कोई जुमला नहीं, निरी तनकीद ही तनकीद। सहाबा किराम दे बारे नौज़ बिल्लाह